حضرت مالک بن دینار سے ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بے حد تک عادی تھا۔ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس سے میری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بہت محبت تھی اور وہ بھی مجھ سے بے حد مانوس تھی۔ جب وہ اپنے پاؤں پہ چلنا شروع ہوئی تو مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت بڑھ گئی۔ وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتی تھی۔ اس لڑکی کی ایک عادت تھی کہ جب بھی میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا تو وہ میرے ہاتھ سے چھین کے میرے کپڑوں پہ پھینک دیا کرتی تھی۔ محبت کی زیادتی کی وجہ سے اسے ڈانٹنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ اس اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک موصول ہو سکے۔ جب وہ 2 سال کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صدمے نے میرے دل میں زخم کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات میں شراب کے نشے میں مست تھا اور عشاء کی نماز نہ پڑھ پایا اور ایسی ہی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان قائم ہو گیا ہے۔ لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں اور میں بھی انہی لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی جانب جا رہے ہیں۔ اسی دوران میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سنی۔ میں نے جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدھا میرے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کی کیری آنکھیں اور کھلا ہوا منہ ہے اور وہ سانپ بہت تیزی سے میری طرف دوڑ رہا ہے۔ میں اس کے ڈر اور خوف سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دوڑتے ہوئے مجھے سامنے ایک بوڑھا شخص جو نہایت نفیس لباس میں ہے اور ان سے نہایت ہی مہکتی ہوئی خوشبو آ رہی ہیں۔ جب میں ان سے ملا تو ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے کہ میں بہت ہی ضعیف آدمی ہوں اور یہ سانپ بہت قوی ہے، یہ میرے قابو کا نہیں، لیکن تم بھاگتے چلے جاؤ، شاید آگے کوئی چیز مل جائے جو تمہیں اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا چلا جا رہا تھا کہ مجھے ایک ٹیلا نظر آیا۔ میں اس پہ چڑھ گیا۔ مجھے وہاں چڑھتے ہی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے برابر میں نظر آئی۔ اس وحشتناک کی صورت بھی نظر آئی۔ اس سب کے باوجود میں سانپ کے خوف سے بھاگا چلا جا رہا تھا کہ قریب ہی تھا کہ میں اس جہنم کے گڑھے میں جا گرتا۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہو۔ میں پھر وہاں سے پیچھے کو دوڑا۔ وہ سانپ بھی میرے پیچھے لوٹ آیا۔ بھاگتے ہوئے مجھے پھر وہی بزرگ نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ اس سانپ سے خدا کے واسطے میری جان بچائیے۔ وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے، میں بہت ہی ضعیف ہوں اور یہ بہت قوی ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پہ چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی امانت اس میں سے نکل آئے جس کی مدد سے اس اژدھے سے تم بچ پاؤ۔ میں بھاگا ہوا اس پہاڑ کی طرف دوڑا اور وہ اژدھا بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کھڑکی 2 پلے والی تھی، ہر پلہ سونے کا ہے جن پہ یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور موتیوں سے لدے ہوئے ہیں، اور ہر پلے پہ ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب اس پہاڑ پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ پلے کھول دو اور پردے اٹھا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ اس آواز کے ساتھ ہی ایک دم کھڑکیاں کھل گئیں، پردے اٹھ گئے، اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ بالکل میرے ہی پاس آ گیا تھا۔ اتنے میں بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی باہر نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس ہی آ گیا۔ اس کے کہنے پر فوجیں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں۔ ان بچوں میں میری نگاہ اپنی 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ تو میرے ابا ہیں، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے الٹے ہاتھ سے میرے سیدھے ہاتھ کی طرف بڑھایا
میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھا دیا۔ وہ سانپ فوراً ہی پیچھے بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے سیدھے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرنے لگی اور کہنے لگی کہ ابا جان، سورہ حدید آیت نمبر 2، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی تک نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے اور اس کی حق بات کے واسطے جو ان پہ نازل ہوئی ہیں جھک جائیں؟ اس کی بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، کیا بیٹی تم سب قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اس کو اپنے گناہوں سے اتنا قوی کر دیا کہ وہ سانپ آپ کو جہنم میں پکڑ کر ڈالنے کی فکر میں تھا۔ میں نے پوچھا، بیٹی وہ سفید پوش ضعیف بزرگ کون تھے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ آپ کے نیک عمل تھے جن کو آپ نے اتنا ضعیف کر دیا کہ وہ اس سانپ کو آپ سے دفع نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا کہ بیٹی تم اس پہاڑ پہ کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس سانپ کی وحشت اب بھی مجھ پہ سوار تھی۔ میں نے اللہ جل جلالہ سے معافی مانگی اور توبہ کی اور برے سب اعمال کو چھوڑ دیا۔ مجھے امید ہے میرے دوستو یہ ایمان افروز واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔